بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے سوال نمبر 4 شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 4 یہ تھا کہ قادیانی کلمہ خاتم النبیین میں جو تحریفات کرتے ہیں ان تحریفات کو ذکر کریں اور ان کے وجوہ ابطال بھی۔ ایک تحریف اس کتاب کے اندر موجود ہے جس کے 5 جوابات ہم پڑھ چکے ہیں۔ چھٹا جواب آج پڑھ کے پھر اس کے بعد دیگر جو تحریفات ہیں جو ہماری اس کتاب میں موجود نہیں ہیں ان تحریفات کو بیان کر کے ان کی وجوہ ابطال بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ چونکہ قادیانیوں کی تحریف جو سابقہ ویڈیو میں ہم نے پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی مہر ہیں، اور انبیاء کی مہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملے گی۔ جو شخص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر لگا دیں گے تو وہ نبی بن جائے گا۔ یہ ان کی تحریف تھی اس کلمہ کے اندر، اور ہم 5 وجوہ ابطال اس کی پڑھ چکے ہیں کہ یہ معنی باطل ہے۔ چھٹا معنی دیکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو نبی بن گئے۔ یہ ہے خاتم النبیین کا قادیانی معنی۔ یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، اب میں بموجب آیت کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنی نسبت بیان کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اس تیسرے درجے میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی ہے کہ جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی عطا کر دی گئی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی مجھے عطا کر دی گئی تھی۔ حقیقت الوحی میں صفحہ نمبر 67 اور خزائن کے اندر جو اس کو جمع کیا گیا اس میں اس کا صفحہ نمبر 70 ہے اور جلد نمبر 22 ہے۔ اس کی مزید آگے کچھ عبارت ہے، وہ بھی ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے کہ آج کی تاریخ سے جو 16 جولائی 1906 ہے، اگر میں ان کو فردن فردن شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر کوئی میری قسم کا اعتبار نہ کرے تو میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ تو اب 3 لاکھ نشانیوں کا بھی دعویٰ ہے جو اس درجہ کو ثابت کرنے کے لیے ہیں، اور ساتھ میں وضاحت اس بات کی ہے کہ شکم مادر میں ہی یہ منصب دے دیا گیا تھا، جبکہ خاتم النبیین کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ نبیوں کی مہر اور وہ اتباع کرنے سے لگے گی۔ تو ماں کے پیٹ کے اندر تو اتباع نہیں تھی، تو پھر بغیر اتباع کے یہ درجہ کیسے حاصل ہو گیا؟ لیجئے، خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر، اور وہ لگے گی اتباع کرنے سے، اور وہ صرف مرزا قادیانی پر لگی، اس لیے آپ خاتم النبی ہوئے۔ اب اس حوالہ میں مرزا نے کہہ دیا کہ جناب اتباع سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے یہ نعمت ملی، تو گویا خاتم النبیین کی مہر سے آج تک کوئی نبی نہیں بنا۔ تو خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یعنی جب مرزا کو بھی یہ درجہ ماں کے پیٹ میں مل گیا تو اتباع تو اس نے پھر نہیں کی، اتباع کی وجہ سے تو اس کو بھی نہیں ملا، اور اس سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملا، تو پھر خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ 6 وجوہ ابطال تھیں جو ہمارے اس سبق کے اندر موجود تھیں کہ کلمہ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر نہیں ہوگا کہ اتباع کرنے سے مہر لگ جائے۔ مزید اس ترجمے کے باطل ہونے کی دلائل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق تو خاتم اس میں اعلیٰ یعنی انگوٹھی کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی بعض مفسرین نے کلمہ خاتم کو بھی صیغہ ماضی باب مفاعلہ سے لکھا، خاتمہ یخاتم مخاتمتن، اس اعتبار سے بھی اس کا معنی مہر انگوٹھی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ آپ کو پہلے بتا دیا کہ 100 کے قریب آیات ایسی ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے اس ترجمے کو اور اس مفہوم کو باطل قرار دیتی ہیں۔ ایسی 210 سے زائد روایات، متواتر المعنی روایات، اور کلمہ لا نبی بعدی جو 36 سے زائد روایات میں موجود ہے، یہ ساری احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ معنی باطل ہے
مرزا نے جو معنی لیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی اجماع کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اجماع سے بھی یہ معنی باطل ہے، اجماع بھی اس معنی کو غلط قرار دیتا ہے۔ ائمہ تفسیر، محدثین، فقہا، ان کے اسماء آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز پہلے آ چکے ہیں، وہ سارے کے سارے اس معنی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ گویا 1450 سال میں سوائے مرزا کے کوئی بھی ایسا شخص جو قابل اعتبار ہو، اس نے کہیں پر بھی یہ معنی مفہوم ذکر نہیں کیا جو مرزا قادیانی کرتا ہے، تو وہ سارے کے سارے بھی مرزا قادیانی کے اس ترجمے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اس کا یہ کہنا کہ مہر نبوت اور اس مہر سے آگے انبیاء بنتے ہیں، یہ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ساز قرار دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت کو اکتسابی چیز بنا رہا ہے، حالانکہ نبوت اکتسابی چیز نہیں ہے، بلکہ نبوت اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، نبوت تو وہاں بھی چیز ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک اٹل فیصلہ ہے اس کی بھی مخالفت ہے۔ اور ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ رسالت دینا، نبوت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار اور فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر دینا یہ صریح قرآن کی مخالفت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آگے نبوت پھیلے گی، یہ ان کا فیضان نبوت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر فیضان نبوت کو آپ لوگ ایک ذات میں کیوں مقید کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی کو درجہ حاصل نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی کسی کو درجہ حاصل نہیں ہوگا، تو پھر اس فیضان نبوت کو جاری کریں، اس کو پھر آپ کو کھلے ہر ایک کے لیے راستہ کھولنا چاہیے، پھر ایک شخص میں اس کو کیوں مقید کرتے ہیں؟ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب تحریفات ہیں، یہ سب دجل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر افترا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، دنیا کا، کائنات کا سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ تو کائنات کے یہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں تحریفات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تحریف تھی ان کی کلمہ خاتم النبیین کے اندر کہ وہ لوگ خاتم النبیین سے نبوت کی مہر مراد لے کر اس جھوٹ کا اور اپنی تحریف کا سہارا لیتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے نبوت کو ثابت کرتے ہیں۔ یہاں 4 اور تحریفات ہیں جو کتاب میں موجود نہیں ہیں، میں ان کو یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں، لیکن ان تحریفات سے پہلے اس بات کو واضح کر دوں تمہید کے طور پہ کہ یہ مختلف قسم کی تحریفات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے دعوے اس نے کیے ہیں، اس کے دعویٰ میں تضاد بھی پایا جاتا ہے، ارتقا بھی پایا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے مستقل کسی ویڈیو میں آئے گا کہ جو اس کے دعویٰ تبدیل ہوتے رہے، ارتقا کی طرف جاتے رہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے تضادات ہیں علماء نے ضخیم کتب میں اس کو جمع کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے مستقل ویڈیو میں آ جائے گا۔ اب چلتے ہیں ان تحریفات کی طرف جو اس سے ہٹ کے انہوں نے کی ہیں۔ ایک تحریف یہ کی ہے کہ یہاں پر خاتم النبیین کے اندر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی ہے، یہ عہد ذہنی ہے، اور معہود و مراد انبیاء تشریعی ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء تشریعی کے ختم کرنے والے ہیں، نہ کہ غیر تشریعی کے ختم کرنے والے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عہد خارجی میں لازم ہے کہ سابق کلام کے اندر صراحتاً یا اشارتاً وہ مذکور ہو، موجود ہو، جبکہ آپ اس کلمہ سے ماقبل جو آیات ہیں ان کو دیکھیں تو ان کے اندر کسی قسم کا اشارہ یا صراحتاً یہ بات نہیں پائی جاتی، یہ یعنی جس کو آپ عہد خارجی کہہ سکیں وہ نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کے مخالف پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے ان تمام لوگوں میں جو پہلے گزرے ہیں۔ تو خلو کلمات جمع کا صیغہ ہے اور بغیر استثناء کے یہاں آیا ہے، تو تمام کے تمام رسل جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہیں، کسی قسم کا استثناء نہیں کہ آپ تشریعی یا غیر تشریعی کی تقسیم کر سکیں۔ اور ایسے ہی آگے ارشاد فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اب یہاں پر تشریعی غیر تشریعی کی کوئی قید نہیں ہے،
کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آپ اس میں اگر تخصیص کریں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ عہد خارجی جو ہے وہ مراد ہے، جو معہود فی الذہن ہے وہ مراد ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ وخاتم النبیین سے انبیاء تشریعی مراد ہیں، تو نعوذ باللہ جو عہد خارجی ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تمام کے تمام انبیاء اور رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور خلو من قبل کے اندر بھی جمع کا صیغہ اور بغیر استثناء ہے۔ اگر تخصیص کریں گے تو نعوذ باللہ یہ مراد لازم آئے گی کہ کچھ ڈرنے والے تھے اور کچھ ڈرنے والے نہیں تھے، کچھ پیغام پہنچانے والے تھے اور کچھ پیغام پہنچانے والے نہیں تھے، تو اس لیے عہد خارجی یہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی عہد ذہنی بھی ممکن نہیں ہے، اور اس لیے کہ عہد ذہنی اس وقت مراد لیا جاتا ہے جب کلمہ کے اندر استغراق مراد نہ ہو سکے۔ مثال سے بات کو سمجھیے، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ اب یہاں پر الذِّئْبُ کے اوپر الف لام داخل ہے، لیکن اس الف لام کو استغراق ہم نہیں بنا سکتے کہ تمام کے تمام بھیڑیے تو نہیں کھا سکتے، تو جب استغراق مراد لینا ناممکن ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ عہد ذہنی اس سے مراد ہے کہ جو ذہن میں ایک فرد اس کا آئے گا، اس بھیڑیے نے کھایا، تو یہاں پر استغراق ممکن نہیں، تو پھر عہد ذہنی کی طرف گئے، جبکہ وخاتم النبیین کے اندر کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ النبیین کے اندر الف لام کو استغراق کے معنی میں لیتے ہوئے تمام کے تمام انبیاء مراد لیے جائیں، تو یہ بھی ان کی تحریف ہے، دجل ہے، اور قرآن کی منمانی تشریح بغیر دلیل کی تشریح کرنا اس سے لازم آتا ہے۔ ایک تحریف یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پر خاتم النبیین یہ کلمہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور مجازی معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی فن میں انتہا کی مہارت رکھتا ہو، اپنے فن کے اندر وہ باکمال ہو، تو اس کو لقب دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا شاعر ہو، اس کو خاتم الشعراء کہہ دیتے ہیں، یا پھر تحقیق کا ماہر ہے، بہت زیادہ ماہر ہے تو اس کو خاتم المحققین کہہ دیتے ہیں، یا کوئی تفسیر کا ماہر ہے تو اس کو خاتم المفسرین کہہ دیتے ہیں، تو یہ تو صاحب خطاب کے کمال پر دلالت کا ایک مجازی اسلوب ہے، کسی بھی آپ باکمال شخص کو یہ لقب دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کمال کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علو اور بلندی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب کسی کو خاتم الشعراء کہنا، خاتم المحققین کہنا، خاتم المفسرین کہنا، اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ اب اس کے بعد کوئی مفسر نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی محقق نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی شاعر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب اس لیول کا یا اس درجے کا، اس جیسا باکمال کوئی شخص پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، کوئی اس جیسا شخص بننا ممکن نہیں ہے۔ تو اب اسی مجازی معنی کو لے کے قرآن کی آیت پہ فٹ کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی باکمال نبوت اب کسی کو حاصل نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ درجے کی نبوت اب کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو جیسے بعد میں شعراء آ سکتے ہیں، مفسرین آ سکتے ہیں، محققین ایسے آ سکتے ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتے ہیں، لیکن درجہ میں آپ جیسے نہیں ہوں گے، کمال میں آپ جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں نا، خاتم الشعراء، خاتم المحققین، خاتم المفسرین، یہ آپ نے بندوں کے کلام سے مثالیں دی ہیں، اور بندوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا، وہ کسی کے کمال سے متاثر ہو کے اس کو یہ لقب دے دیتے ہیں، اور ان کو اس بات کا علم نہیں کہ کل اس سے بڑا بھی کوئی شاعر آ سکتا ہے، اس سے بڑا محقق بھی کوئی آ سکتا ہے، محدث بھی آ سکتا ہے، جبکہ خاتم النبیین کلمہ خود رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور رب تعالیٰ نے خاتم النبیین جو کلمہ ذکر کیا ہے، تو رب تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، بعد میں آنے والے ان میں نبوت رکھنی ہے نہیں رکھنی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز کا علم ہے۔ بندے جو اپنے جیسے بندوں کے لیے اپنی مستقبل کے اعتبار سے لا علمی کی وجہ سے کوئی کلمہ استعمال کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ خداوند قدوس کی ذات وہ مستقبل کا مکمل علم رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ قرآن پاک کے اندر تو خاتم کلمہ استعمال ہوا ہے، اور آپ جو دلیل لا رہے ہیں وہ خاتم ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، قرآن پاک میں فتحہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے بھی آپ کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ تو یہ تحریف باطل ہے کہ یہاں پر وخاتم النبیین یہ مجازی اسلوب میں ہے، مجازی معنی میں ہے، اور یہ آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو
تو وہاں پر کبھی بھی آپ مجازی معنی کی طرف نہیں جا سکتے. اگر آپ حقیقت کو چھوڑ کے مجاز کی طرف جائیں گے تو یہ باطل ہے باتفاق عقلاء دنیا. صرف اصول فقہ نہیں، باتفاق عقلاء دنیا یہ معنی باطل ہوگا، یہ غیر معتبر ہوگا. تو جب حقیقی معنی لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اس کے شواہد قرآن پاک کی اپنی 100 آیات ہیں اور 210 روایات ہیں، اجماع ہے، اور امت کے تمام علماء کا، مفسرین کا، محققین کا، محدثین کا جو کلام ہے وہ اس بات پہ گواہ ہے، وہ حقیقی معنی کو طے کر رہا ہے. 13 صدیوں بعد کون سی ایسی حاجت پیش آ گئی کہ اس حقیقی معنی کو چھوڑ کے مجازی معنی کی طرف رخ کیا جائے. تو یہ کچھ تحریفات ذکر کر دی ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید تحریفات جو ان کی طرف سے کی جاتی ہیں وہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کو آسان فرمائے اور ہمیں اور ساری امت کو اس پر رسوخ نصیب فرمائے اور انسانوں کی ہدایت کے ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.